ایک عجیب و غریب حکایت ابو عثمان مدینی نے کتاب النشوان میں نقل کی ہے۔ ابو عثمان مدینی کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک آدمی کو کتوں کا بہت شوق تھا۔ بس ایک دن وہ کسی کام کے لیے ایک گاؤں کی طرف روانہ ہوا تو اس کے کتوں میں سے ایک کتا جسے وہ پسند کرتا تھا اس کے ساتھ چل پڑا۔ بس مالک نے کتے کو روکا لیکن کتا واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ جب وہ آدمی گاؤں میں داخل ہوا تو وہ کتا بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس گاؤں کے لوگ اس آدمی سے عداوت رکھتے تھے۔ بس جب گاؤں کے لوگوں نے اس آدمی کو تنہا دیکھا تو اسے پکڑ لیا اور کتا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ بس وہ لوگ اس آدمی کو گھر میں لے گئے اور کتا بھی ان کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ بس ان لوگوں نے آدمی کو قتل کر دیا اور اسے کنویں میں ڈال دیا جو خشک ہو چکا تھا، اور کنویں پر ایک تختہ رکھ کر اس کو مٹی سے چھپا دیا، نیز کتے کو مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ بس کتا اپنے مالک کے گھر پہنچا اور زور زور سے بھونکنے لگا، کسی نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ چنانچہ کتے کی مالک کی والدہ اپنے بیٹے کو تلاش کرنے لگی لیکن اسے اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کتے کے مالک کی ماں نے سمجھ لیا کہ اس کے بیٹے کو کسی نے ہلاک کر دیا ہے۔ بس اس نے اپنے بیٹے کی تمام ماتمی رسوم ادا کر کے تمام کتوں کو گھر سے نکال دیا، لیکن وہ کتا جو مالک کے ساتھ گیا تھا وہ مالک کے گھر سے نکلنے پر تیار نہیں ہوا، البتہ وہ گھر کے دروازے پر پڑا رہا۔ بس ایک دن کتے کے مالک کے قاتلوں میں سے ایک آدمی اس کے گھر کے سامنے سے گزرا تو کتے نے اس کو پہچان لیا۔ جب کتے نے اس کو دیکھا تو زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا اور اس کے دامن کو پکڑ لیا۔ گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کوشش کی کہ کتا اس شخص کا دامن چھوڑ دے لیکن کتے نے دامن ہرگز نہ چھوڑا۔ چنانچہ اسی شور و غل کی آواز کتے کے مالک کی ماں نے سنی تو وہ گھر سے باہر آ گئی۔ بس جب اس نے کتے کو دیکھا کہ وہ ایک آدمی کے دامن سے چمٹا ہوا ہے تو وہ اس آدمی کے قریب آ گئی۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ آدمی تو ان لوگوں میں سے ہے جو میرے بیٹے کے دشمن تھے، وہ اس کی کھوج میں رہتے تھے۔ بس اس نے دل میں کہا ضرور یہی میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ بس لوگ دونوں کتا اور اس شخص کو امیر المومنین رضی اللہ کے پاس لے گئے۔ بس مقتول کی ماں نے ملزم پر قتل کا مقدمہ دائر کیا۔ خلیفہ رضی اللہ نے ملزم کو زدکوب کرنے کا حکم دیا۔ ملزم نے قتل کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ بس ملزم کو قید خانے بھیج دیا گیا۔ کتا بھی قید خانے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ بس کچھ عرصے کے بعد خلیفہ نے ملزم کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ جب ملزم قید خانے کے دروازے سے باہر آیا تو کتا اس کے ساتھ لپٹ گیا جیسے پہلی مرتبہ لپٹا تھا۔ بس لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے اور انہوں نے اس آدمی کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے۔ اس واقعے کی اطلاع خلیفہ رضی اللہ کو دی گئی۔ خلیفہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس ملزم اور کتے کو چھوڑ دیا جائے تو تم بھی ان دونوں کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ بس جب یہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو تم بھی کتے کو ساتھ لے کر اس کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ بس تم جائزہ لو کہ کتا کیا کرتا ہے، بس جو بھی معاملہ ہو اس کی فوری مجھے اطلاع دو۔ خلیفہ کی ہدایت پر عمل کیا گیا۔ جب ملزم اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے غلام اور کتا بھی اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ غلام نے گھر کی تلاشی لی لیکن اسے وہاں کوئی چیز نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے یہ راز منکشف ہو جاتا، لیکن کتا مسلسل بھونک رہا تھا اور وہ اپنے پاؤں سے کنویں کی اس جگہ کو کرید رہا تھا جہاں مقتول کو دفن کیا گیا تھا۔ بس غلام یہ کیفیت دیکھ کر حیران ہوا۔ غلام نے خلیفہ رضی اللہ کو اس کی اطلاع دی۔ خلیفہ رضی اللہ نے کنویں کی جگہ کو کھودنے کا حکم دیا۔ بس وہ جگہ کھودی گئی تو کنواں ظاہر ہوا اور اس کنویں سے مقتول کی لاش برآمد ہوئی۔ بس خلیفہ کے سپاہی اس گھر کے مالک کو پکڑ کر خلیفہ کے پاس لے گئے۔ خلیفہ نے ملزم پر تشدد کرنے کا حکم دیا۔ بس ملزم نے جرم کا اقرار کر لیا اور قتل کرنے والے ساتھیوں کی بھی نشاندہی کی۔ بس خلیفہ نے اس کو قتل کرا دیا اور بقیہ ملزمان کو پکڑنے کے لیے سپاہی روانہ کیے، لیکن ملزمان فرار ہو چکے تھے۔